بکرے کی کہانی۔ میں ایک صاف ستھرے گھر میں رہتا تھا۔ میرا مالک بہت خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، ہر وقت میرا خیال رکھتا۔ ابھی میں چھوٹا سا ہی تھا جب میرے مالک نے میری دیکھ بھال شروع کی۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا، مجھے وقت پر کھانا دیتا اور کبھی بلا وجہ مجھے نہیں ڈانٹتا تھا۔ میرے مالک کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے، وہ بھی مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ پیار سے میری پیٹھ سہلاتے تو میں خوشی سے نہال ہو جاتا تھا۔ میں صبح سویرے خود ہی سیر کو نکل جاتا اور کچھ ہی دور رہنے والے اپنے دوستوں سے مل لیتا تھا۔ انہیں اپنے مالک کی باتیں سناتا اور پھر مقررہ وقت پر واپس آ کر کھانا کھاتا تھا اور دن بھر اپنے مالک کے گھر اور کبھی گھر سے باہر گھومتا رہتا تھا۔ ہرے بھرے پتے اور نرم گھاس کھا کر میں کافی صحت مند ہو گیا تھا۔ میرے مالک کے دونوں بچوں کا مجھ سے پیار بہت عجیب تھا۔ وہ اپنی زبان میں نہ جانے مجھے کیا کچھ سناتے رہتے اور میں چپ چاپ بس انہیں دیکھتا رہتا۔ وہ کبھی کبھی گھنٹوں میرے پاس بیٹھے رہتے تھے اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کبھی میری گردن کو پکڑنے کی ناکام کوشش کرتے اور کبھی میرے لمبے لمبے کانوں کو ہاتھ لگا کر خوش ہوتے تھے۔ میں اس گھر میں بہت خوش تھا۔ مجھے انسان اچھے لگنے لگ گئے تھے۔ میں سوچتا تھا یہ سب انسان کتنے پیارے ہوتے ہیں جو ہم جانوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے دوستوں کی باتوں کا یقین نہیں کیا جو یہ کہتے تھے کہ انسان بہت برے ہوتے ہیں اور وہ جانوروں سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کی ان باتوں کا اس لیے یقین نہیں کرتا تھا کیونکہ میں بہت شرارتی بھی تھا اور خوب شرارتیں کرتا تھا، لیکن میرے مالک نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ میرا مالک بہت غریب آدمی تھا۔ وہ اپنی آمدنی سے بمشکل گزارا کر پاتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں مسلسل یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا مالک بہت پریشان رہنے لگا ہے۔ اس کی نظر جب بھی مجھ پر پڑتی تو وہ اداس اور غمگین ہو جاتا تھا۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق جب کچھ ہی دور اپنے دوستوں سے ملنے گیا تو وہاں بہت کم تعداد میں میرے دوست کھڑے تھے۔ میں نے ایک قدرے بڑی عمر کے دوست سے جا کر پوچھا کہ سب کہاں چلے گئے، تو اس نے مجھے ایک الگ ہی کہانی سنا دی۔ اس نے کہا عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اس میں مسلمان اللہ کے حکم سے جانور ذبح کر کے قربانی کی سنت پوری کرتے ہیں۔ ہم بکروں اور بکریوں سمیت اونٹ، بیل، بھیڑ کی بھی قربانی کی جاتی ہے۔ گزشتہ روز ایک بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگ آئے اور ہمارے مالکوں کو ہمارے ساتھیوں کی قیمت دے کر ساتھ لے گئے تاکہ وہاں جا کر منڈی میں انہیں فروخت کیا جائے۔ ہم سب بھی اسی انتظار میں ہیں کہ نہ جانے کب کوئی آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے۔ میں یہ سب سن کر حیران تو بہت ہوا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سب باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ مجھے اپنے مالک کے غمگین ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ میرا مالک بھی مجھے یوں ہی ایک دن فروخت کر کے اپنے اوپر چڑھا ہوا بہت سا قرضہ اتار دے گا۔ لیکن میری جدائی کا سوچ کر وہ اداس اور غمگین ہو جاتا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ آس پاس رہنے والے میرے سب دوست چلے گئے، لیکن میرے مالک کے پاس مجھے خریدنے کے لیے کوئی نہ آیا، شاید اس لیے کہ میں اکلوتا تھا اور خریدنے والوں کو اکٹھے جانور خریدنے تھے۔ میرا مالک یہ صورتحال دیکھ کر اور پریشان ہو گیا تھا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود مجھے لے جا کر شہر میں فروخت کر دے گا۔ چنانچہ ایک دن صبح کو میرے مالک نے میرے گلے میں رسی ڈالی اور مجھے گھر کے دروازے تک لے آیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے مالک کے دونوں بچے بھی مجھے پرنم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے الوداع کہہ رہے ہوں۔ میں نے اپنے منہ سے مخصوص آواز نکال کر انہیں آخری بار دیکھا اور ہم رخصت ہو گئے۔ بکرا منڈی میں نہ جانے کہاں کہاں سے جانور لائے گئے تھے۔ بکرے خریدنے والوں کا بھی بہت ہجوم تھا۔
میرے مالک نے میرے سفید جسم پر مہندی لگائی ہوئی تھی تاکہ میں خوبصورت نظر آؤں۔ ابھی میں منہ اٹھائے بکرا منڈی کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دو ہٹے کٹے مسٹنڈے نوجوان میرے مالک کے پاس آئے اور میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ انسانوں کے ساتھ رہ کر مجھے ان کی باتیں سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اچانک ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نے اپنے گندے ہاتھوں سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میرا منہ کھول کر دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے ہاتھوں سے بدبو آ رہی تھی۔ آخر اس نے میرے منہ میں موجود دانتوں کو دیکھ کر میرا منہ چھوڑ دیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ابھی میری آزمائش باقی تھی۔ میرا منہ چھوڑ کر وہ میری گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا، کبھی میری ٹانگ اور کبھی میری پیٹھ پر اپنے گندے ہاتھ لگا کر منہ سے کچھ بڑبڑاتا تھا۔ آخر کار وہ دونوں چلے گئے اور میں نے شکر ادا کیا کہ ان کو میں پسند نہیں آیا۔ ان دونوں کے جانے کی دیر تھی، اب تو ہر کوئی مجھے دیکھنے آ رہا تھا۔ میں ہر کسی کو اپنی آزمائش کروا کر تھک گیا تھا۔ بار بار منہ کھول کھول کر میرے جبڑوں کو درد ہونے لگا تھا۔ نہ جانے یہ سب میرے منہ میں کیا تلاش کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے رات کا وقت ہوا اور بکرا منڈی میں کچھ سکون نظر آنے لگا۔ میرا تھکن کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میرے مالک نے میرے گلے میں پڑی ہوئی رسی کے دوسرے کنارے کو اپنے پاؤں سے باندھا اور خود وہیں لیٹ گیا۔ میں بھی وہیں بیٹھ کر اونگنے لگا اور نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اچانک تیز شورگل سے میری آنکھ کھلی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا اور منڈی میں پھر وہی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ آج مسلسل رش زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے دیکھنے والوں میں ایک بوڑھا دو چھوٹے بچوں کے ساتھ آیا۔ وہ دونوں چھوٹے بچے بہت شرارتی تھے۔ ایک نے میرا سینگ پکڑ لیا اور دوسرا میری ٹانگ کھینچنے لگا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ دل تو بہت چاہا کہ ایک ٹانگ آج دونوں کو ماروں، لیکن اپنے مالک کو دیکھ کر رک گیا۔ اس بوڑھے نے بھی حسب معمول کانپتے ہاتھوں سے میرے منہ میں موجود دانتوں کو غور سے دیکھا اور چھوڑ دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ شاید میرے گندے دانتوں کو دیکھ کر میں انہیں پسند نہیں آتا، اور بات بھی یہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے دانتوں کو صاف رکھتا تھا۔ یہاں شہر میں گندا پانی اور سوکھی سڑی گھاس کھا کر میرے دانتوں پر بہت میل جم گئی تھی اور انہیں شاید سفید دانتوں والا بکرا چاہیے تھا۔ یہ دن بھی جیسے تیسے گزر گیا۔ آج منڈی میں میرا تیسرا دن تھا۔ میرے مالک کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اول میں کسی کو پسند نہیں آتا تھا، اور جو پسند کر لیتا وہ میری قیمت سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا چلا جاتا تھا۔ آج بھی منڈی کا رش پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے مسلسل گندا پانی اور مرجھائی گھاس کھاتے ہوئے تیسرا دن ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنے مالک کی وجہ سے کوئی شکوہ نہ کیا تھا۔ میرے مالک نے مجھے ہمیشہ اچھا کھانے کو دیا۔ آج مجھے اس کے مشکل وقت میں کام آنا تھا۔ حسب معمول آج بھی میرے منہ کو متعدد بار کھولا گیا اور ہر آنے والے نے میرے دانتوں کو آنکھیں مٹکا مٹکا کر دیکھا۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ جو بھی میرے پاس مجھے دیکھنے کے لیے آئے، میں خود ہی اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے اپنا منہ کھول کر دکھا دوں۔ آج بھی میں کسی کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ میری قیمت سن کر بھاگ جاتے۔ ظاہر ہے کہ میں گاؤں کا پلا بڑا ایک صحت مند بکرا تھا۔ میرے مالک نے تو میری اچھی قیمت لگانی تھی، اور میں خوبصورت اتنا تھا کہ اکثر میرے منڈی والے ساتھی بکرے مجھے دیکھ کر آہیں بھرتے تھے کہ کیسا گبرو جوان بکرا ہے۔ عید میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ آج منڈی میں مجھے چوتھا دن شروع ہو چکا تھا۔ میں آج کافی بن سمر کر کھڑا تھا۔ میرے مالک نے مہندی لگا کر خوب تیار کیا۔ شام کا وقت قریب تھا کہ ایک بڑی عمر کا آدمی اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے پاس آیا۔ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا اور میرے مالک سے میری قیمت پوچھی۔ وہ اپنے لباس اور وضاحت سے امیر گھرانے کا لگ رہا تھا۔ آخر کار میں اسے پسند آ گیا۔ میرے مالک نے قیمت لے کر میری رسی اس آدمی کو تھما دی اور میرا مالک میری پیٹھ کو سہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے کسی اور کے ہاں جانا ہوگا۔ میرا مالک اب کوئی اور ہوگا۔ وہ آدمی مجھے اپنی کار تک لے آیا اور ہم ایک مختصر سفر کے بعد ایک عالیشان گھر کے گیٹ پر جا کر رکے۔ بکرا آ گیا، بکرا آ گیا۔ گھر کے سب بچے اونچی اونچی آواز میں چلا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔
ہر کوئی اشتیاق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے صحن کے ایک کونے میں مجھے باندھ دیا گیا۔ گھر میں موجود بچے بہت حد تک شرارتی واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ کوئی میرا سینگ پکڑتا تو کوئی میری ٹانگ کھینچتا، کوئی میرے کانوں پر مارتا تو کوئی میرے بالوں کو کھینچتا۔ آخر کب تک برداشت کرتا؟ میں نے ایک بچے کو ہلکی سی ٹکر ماری۔ یہ دیکھ کر مجھ سے سارے بچے دور ہٹ گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کم بخت جب سے آیا ہوں کسی نے نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کا۔ میرا غصہ دو گنا ہو گیا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر ان بچوں کو دیکھا تو مجھے دور ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو بہت محبت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھر میں پڑی گھاس لا کر میرے سامنے ڈالی اور پانی بھی لا دیا۔ میں نے احسان بھری نظروں سے اس بچے کو دیکھا اور دل میں خوش ہوا کہ چلو کوئی تو ہے میرا خیال رکھنے والا۔ عید میں صرف ایک روز باقی تھا۔ ایک بڑی بھی میرے پاس سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لائی اور بار بار میرے منہ میں ڈالنے لگی۔ میں نے سوچا ان شہر والوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ ایک بکرے کو کیا کھانا دیا جاتا ہے۔ میں نے وہ سوکھے ٹکڑے نہیں کھائے اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ وہ بڑی بھی غصے میں آ گئی اور بولی، اس کے نخرے تو دیکھو، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس بول بول کر دماغ کھا جاتا ہے۔ میں پہلے ہی گاؤں کو یاد کر کے بہت اداس تھا، اوپر سے اس بڑی بھی کی باتیں سن کر بہت افسوس ہونے لگا۔ دل تو چاہا ایک زوردار ٹکر اس بڑی بھی کو بھی جڑ دوں، لیکن صبر کیا اور کچھ نہ کہا۔ شام کو سب گھر والے اکٹھے ہو کر مجھے دیکھنے آئے تو ایک چھوٹا بچہ کہنے لگا، امی اس کا دودھ کب نکالیں گے؟ مجھے یہ سن کر دل ہی دل میں بہت ہنسی آئی اور سب گھر والے بھی ہنسنے لگے۔ جب سب گھر والے چلے گئے تو وہی کل والا بچہ جسے سب گھر والے حارث کہہ کر بلاتے تھے وہ میرے پاس آیا، پیار سے میری کمر کو سہلانے لگا اور پھر رسی کھول کر مجھے باہر گھمانے کے لیے لے گیا۔ میں جہاں جانا چاہتا وہ میری رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا تھا۔ اسے مجھ سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ دن میں کئی بار گھر کے صحن میں آ کھڑا ہوتا اور مجھے دیکھتا رہتا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ میری قربانی کا دن نزدیک آ رہا تھا۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے چنا گیا ہے۔ میں جنت میں جاؤں گا اور وہیں عیش اور مزے سے رہوں گا۔ حارث مجھ سے مانوس ہو گیا تھا۔ حارث نے عید سے ایک رات قبل میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اداسی بھرے لہجے میں اپنے پاپا کو مخاطب کیا، بابا کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتا؟ بابا نے حارث کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، پیارے بیٹے کل ہم اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، اس سے اللہ بہت خوش ہوگا۔ اللہ کیوں خوش ہوگا بھلا؟ حارث کے ننھے ذہن میں سوال آیا۔ بیٹے اس لیے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو جوان بیٹے کی قد و قامت، اس کی خوبصورتی اور اس کی محبت پر اللہ کی رضا غالب آ گئی۔ خود اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑ لیے اور اللہ کے حضور عقیدت بری محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی۔ اللہ کو ابراہیم سے امتحان لینا مقصود تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ جس طرح نار نمرود ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، اسی طرح اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلنے والی چھری ان کے جسم سے لہو کا ایک قطرہ بھی نہ بہا سکی۔ جنت سے جانور منگوایا گیا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کر کے خون بہایا گیا۔ تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ امت مسلمہ کے فرزند ہر سال 10 ذی الحج کو کسی جانور کی قربانی پیش کر کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ یہ پست حوصلہ تیرا کیا ساتھ دیں گے، یہ پست حوصلہ تیرا کیا ساتھ دیں گے، ادھر آ زندگی تجھے ہم جی لیں گے، ادھر آ زندگی تجھے ہم جی لیں گے۔ حارث کو اس کے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ چلو بیٹے اب سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، صبح عید قربان ہے۔ سب بچوں نے رنگ برنگے پیارے لباس پہنے ہوئے تھے۔
وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، کسی کو میرا خیال تک نہ آیا، لیکن حارث عید کے دن بھی مجھے کھانا اور پانی دے رہا تھا۔ آج وہ اداس لگ رہا تھا، وہ میرے بارے میں بہت جذباتی ہو گیا۔ سب مرد عید کی نماز پڑھ کر آئے اور مجھے گھر کے صحن میں ہی ذبح کرنے کا ارادہ کرنے لگے۔ میرے گلے سے رسی کو نکال دیا گیا، مجھے زمین پر لٹا کر اللہ کے حضور اس کی رضامندی کے لیے ذبح کیا جانے لگا۔ میں نے آخری بار جسے دیکھا وہ حارث تھا، کمرے کی کھڑکی سے جھانکتا ہوا وہ مجھے اپنی بھیگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مجھے آخری بار دیکھ رہا ہے۔ میں حارث سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کہہ پایا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ شکریہ حارث میرا خیال رکھنے کا، مجھے باہر سیر کروانے کا، مجھے پانی پلانے کا۔ اداس مت ہو، میں نہ صحیح میرا کوئی نہ کوئی دوست پھر آئے گا، ہر سال آتا رہے گا۔ تم بس ہر سال اسی طرح اپنے قربانی کے بکرے کا خیال رکھ کر اسے رخصت کر دیا کرنا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور جو دوست چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔